دا لینڈ آف اپرچونٹی، یوں ہی تو نہیں کہتے نا۔ کچھ ایسی عادتیں ہوتی ہیں لوگوں کی جو ان کے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بھی خوش قسمتی کا دروازہ کھول دیتی ہیں۔ ہم نے کراچی میں بارہا سڑکوں سے گزرتے ہوئے وہ سائن بورڈ پڑھے تھے جن پہ لکھا ہوتا تھا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان بھائی کے لیے مسکرا دینا بھی صدقہ ہے۔ اس سرزمین پر جہاں کہ میں اب موجود ہوں، یہاں میں نے لوگوں کو یوں ہی مسکراتے ہوئے دیکھا ہے، ایک دوسرے کی جانب دیکھ کر، کوئی فرق دیکھے بنا جانے بنا۔ میرے آس پاس سے گزرتی ہوئی خواتین مجھے ہیلو ہائے ضرور کہتی ہیں۔ اگر ان کے پاس ان کا ڈاگ ہو تو وہ اس کی زنجیر کو کھینچ کر اسے اپنی طرف کرتی ہیں تاکہ میں آرام سے گزر جاؤں، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنا کتا لے کر گزر رہی ہوتی ہیں تو مجھے سوری کہتی ہیں، حالانکہ میں ان کے کتے کو دیکھ کر خوش ہو رہی ہوتی ہوں۔ اس کے علاوہ میں نے یہاں جو بات نوٹ کی ہے اور بہت محسوس کی ہے، اور اس بات کو جان کر مجھے بے حد خوشی ہوئی ہے، وہ یہ کہ جب میں کسی جگہ داخل ہو رہی ہوتی ہوں تو مجھ سے پہلے جو شخص جا رہا ہوتا ہے وہ دروازہ پکڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ پہلے تو یہ مجھے بات بہت عجیب سی لگی تھی، لیکن گزشتہ رات بھی یہی ہوا۔ میں ایک جگہ کچھ ضروری سامان خریدنے گئی تو میں اس اسٹور کے ڈور سے بہت دور تھی، لیکن مجھ سے پہلے جو شخص دروازے سے داخل ہوا وہ دروازہ پکڑ کر کھڑا رہا میرے اندر آنے کے انتظار میں، اور یقین کریں مجھے دوڑ لگانی پڑی۔ میں دوڑتی ہوئی دروازے تک گئی کیونکہ میں نے محسوس کیا کہ یہاں پہ تو آس پاس کوئی بھی نہیں ہے، تو یہ شخص کس کے لیے دروازہ کھول کے کھڑا ہے؟ یقیناً وہ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھے میرے لیے کھڑا تھا۔ مجھے اسے تھینکس کہنا پڑا۔ ہمارے یہاں یہ عادت نہیں ہے۔ میں نے تو کراچی میں بلکہ جہاں جہاں بھی میں گئی ہوں میں نے نہیں دیکھا، بلکہ میں نے محسوس کیا کہ جب کوئی یہ دیکھتا ہے کہ کوئی آ رہا ہے تو کھٹ سے دروازہ بند ہو جاتا تھا۔ اس لیے میرے لیے یہ بات بہت عجیب تھی، لیکن اس بات نے مجھے نہایت خوشی دی۔ اب میں بھی یہی کرتی ہوں، دوسروں کے لیے دروازہ کھول کے کھڑی ہو جاتی ہوں۔ یہاں کہتے ہیں کہ لوگوں کی زندگی مشینی ہے، وہ مشین کی طرح کام کرتے ہیں اور اپنے آپ میں مگن رہتے ہیں، کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اس بات کی فکر کیسے ہوتی ہے کہ میرے بعد جو شخص آ رہا ہے میں اس کے لیے دروازہ پکڑ کے کھڑا ہو جاؤں؟ یہ ہر کوئی کرتا ہے، یہ بچے بھی کرتے ہیں، عورتیں بھی کرتی ہیں اور مرد بھی کرتے ہیں، اور بلا تفریق کرتے ہیں۔ کوئی کسی کے لیے کوئی کسی کے بارے میں یہ بھی نہیں جانتا کہ اس کا کس زبان سے، کس مذہب سے، کس مسلک سے تعلق ہے۔ بس دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان آ رہا ہے، بلکہ دیکھتے بھی نہیں ہیں، محسوس کرتے ہیں کہ میں جو اس دروازے سے گزرا ہوں تو میرے پیچھے جو شخص آ رہا ہے اس کے لیے میں خود کے گزرنے کے بعد یہ دروازہ بند نہ کروں، بلکہ جس عمر کے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ دروازہ پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جبھی تو ان کے نصیب کھلتے ہیں۔ یوں ہی تو نہیں لوگوں کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ دوسروں کے لیے جو آسانی پیدا کرتے ہیں ان کے اپنے لیے بہت سے راستے کھل جاتے ہیں، بہت سی خوش نصیبی انتظار کرتی ہے۔ یہ عادتیں میں نے اس سرزمین پہ دیکھی ہیں جنہیں کسی کے مذہب سے کوئی سروکار نہیں، بس یہ انسان کو اہمیت دیتے ہیں، یہ جان کو اہمیت دیتے ہیں، انسانی جانوں کو اہمیت دیتے ہیں، یہ وقت کو اہمیت دیتے ہیں، اور ہم نے ان چیزوں کی کبھی قدر نہیں کی۔ کس طرح ہم لوگ کسی کو آتا ہوا دیکھ کر ٹھم سے دروازہ بند کرتے ہیں۔ یہ لوگ دروازہ کھولتے ہیں، اس لیے ان کے لیے بہت سے دروازے زندگی میں کھلتے ہیں۔
یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن دراصل یہ باتیں بہت بڑی باتیں ہیں۔ یہی باتیں کسی کو کسی ذہنی کرب سے نجات دلا دیتی ہیں، کسی کے اندر اطمینان بھر دیتی ہیں، کسی کو خوشی دیتی ہیں، اور کوئی سارا دن بہت سے ٹینشن کو ایک طرف رکھ کر بہت خوشگوار گزارتا ہے۔ دوسروں کو راستہ دیجیے، دوسروں کے لیے دروازے کھولیے۔ یہ ہمارے یہاں نہیں ہے، میں نے تو نہیں دیکھا۔ ہم نے جو چیزیں کتابوں میں پڑھی ہیں، یہاں اس سرزمین پر جہاں میں اس وقت موجود ہوں، میں نے ایئرپورٹ سے گھر تک آتے ہوئے ہر جگہ، کئی جگہ، بار بار یہ عمل لوگوں کا دیکھا ہے۔ اس لیے تو ان پر رب مہربان ہے کہ اللہ کو سب پہ مہربان رہنا ہی ہے۔